بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی نماز تراویح میں 23واں پارہ آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ اس کے شروع میں سورہ یاسین اور پھر اس کے بعد سورہ صافات، پھر سورہ صاد اور پھر سورہ زمر ہے۔ سورہ یاسین وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قلب قرآن ہے، قرآن مجید کا دل ہے، دل کی مانند ہے۔ اس کی مثال قرآن میں ایسے ہی ہے جیسا کہ انسان کے جسم میں دل ہوتا ہے، اور دل بھی انسان کے جسم میں ایک بالکل درمیان میں بھی نہیں ہے، تھوڑا سا اوپر کی طرف ہے، پاؤں سے اگر آپ شروع کریں گے تو ایک کنارے کی طرف ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ بھی اسی لیے پورے قرآن کے تھوڑا سا آخر میں ہے، وسط میں نہیں ہے، شروع میں نہیں ہے، چونکہ قلب ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر 4 مضامین ہیں جس وجہ سے اس کو قلب قرآن کہا گیا ہے۔ خاص طور پر رسالت، توحید، رسالت، آخرت، کتاب، یہ 4 مضامین پورے قرآن میں بہت کثرت سے پھیلے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے دل سے شریانیں پورے جسم میں منتقل ہوتی ہیں اور دل ہی پر دار و مدار ہوتا ہے پورے جسم کا، اسی طرح سے تمام کی تمام شریعت کا دار و مدار ان 4 مضامین پر ہے۔ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، کتاب ہے۔ تو اللہ پاک نے سورہ یاسین کے اندر یہ 4 مضامین کو بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا، اور شروع میں اللہ نے قسم کھا کر ذکر فرمایا والقرآن الحکیم، حکمت برے کلام کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ رسالت کی بات آ گئی۔ علی صراط مستقیم، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھٹک گیا، اپنے آباء و اجداد کے راستے کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا کہ آپ ہی سیدھے راستے پر ہے، نہ یہ اور نہ ان کے آباء و اجداد، وہ سب باطل غلط راستے پر تھے۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور عظیم الشان کلام اس اللہ کی جانب سے ہے جو بڑا مہربان ہے۔ اس لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا اور آپ کو کلام عطا کیا تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اہل مکہ کو اور پھر اہل مکہ کے بعد پوری دنیا کو تاکہ آپ ڈرائیں۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، جن لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے ہیں، اور حق کی مخالفت کرتے کرتے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، اب آپ انہیں سمجھائیں نہ سمجھائیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ ہاں، اس نصیحت سے، اس کلام سے فیض یاب وہ ہوگا، انما تنذر من اتبع الذکر، آپ ڈرا سکیں گے، آپ کی نصیحت اور آپ کا ڈرانا اس کے لیے فائدہ مند ہے جو قرآن مجید کی اتباع کرنا چاہتا ہے، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ سے بن دیکھے، بغیر دیکھے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ڈرتا ہے، اس کو تو یہ نصیحت فائدہ دے گی، اور جس کے دل میں پہلے سے ہی اندر قساوت اور ظلم اور کفر موجود ہو اور اس کفر کو وہ نکالنا بھی نہ چاہتا ہو، اسے اس نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک ہی مجلس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کلام پڑھتے تھے تو کتنی مرتبہ ابو جہل بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سرداران مکہ بھی رسول اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ اسی مجلس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیض یاب ہو رہے ہیں، وہاں سے عمر بن خطاب بھی فیض یاب ہو رہے ہیں، وہاں سے عثمان غنی، اور وہاں سے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما، سعد و سعید رضی اللہ عنہما، ابو عبیدہ اور عبد الرحمن، یہ سب وہاں اسی مجلس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو جب انسان طلب لے کے بیٹھتا ہے، شوق سے بیٹھتا ہے، ذوق سے بیٹھتا ہے اور نصیحت حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھتا ہے تو ضرور اللہ پاک کلام سے فائدہ دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو لیکن جو آدمی اپنے دل کا پیالہ الٹا کر دے، نہیں سمجھنا مجھے،
بیٹھ جاتا ہوں، دیکھیں گی کیا بات ہے، سنتا ہوں، دیکھی جائے گی، عمل بات کی بات ہے، اس طرح سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی ایسی مجلس میں بیٹھا کرو، قرآن و حدیث کی جو مجلس ہے، عمل کی نیت سے بیٹھا کرو، صاف عمل کی نیت سے بیٹھا کرو۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب کسی وعظ کی مجلس میں آپ بیٹھیں، آپ 3 نیتیں کریں گے تو اس مجلس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، آپ توجہ سے بات سنیں۔ نمبر 2، آپ عمل کی نیت سے بیٹھیں۔ اور نمبر 3، بات کہنے والے کے عیوب کو آپ نہ دیکھیں۔ یہ 3 شرائط ہوں گی تو آپ کو مجلس سے فائدہ ہوگا۔ اور یقیناً اللہ کا کلام ہے، یہ دلوں کو، پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، لیکن نہ موم ہو اگر ہمارے دل تو پھر ہماری اپنی کمزوری ہے کہ یا اللہ اس دل سے تو پتھر، اس کلام سے تو پتھر دل بھی موم ہوئے، میرا دل کیوں نہیں موم ہو رہا ہے، میرا دل کیوں نہیں نرم ہو رہا؟ اتنے دنوں سے سن رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، نماز تراویح میں سن رہا ہوں، میں نے اب تک زندگی کیوں نہیں بدلی ہے، میں نے اب تک گناہ نہیں چھوڑے ہیں، بار بار یہ آیتیں مجھے بھی جھنجھوڑ رہی ہیں، میں نے اب تک اپنی زندگی سے توبہ کیوں نہیں کی ہے؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ، اور اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور یہ جو دنیا میں تم چلتے ہو، ہم تمہارے نشانوں، قدموں کے نشانوں کو ہم لکھتے ہیں، یہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ آپ صبح سے لے کر شام تک کہاں کہاں چلے، کہاں کہاں آپ نے قدم لگائے، آپ نے کیا کیا دنیا میں چیزیں پکڑی ہاتھ میں، یہ سب ہمارے پاس محفوظ ہے۔ آپ نے کیا کیا بولا، محفوظ ہے۔ آپ نے کیا دیکھا، محفوظ ہے۔ آپ نے کیا سنا، سب ہمارے پاس محفوظ ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ایک بہت بڑی عظیم الشان کتاب کے اندر، نامہ عمل کی جو کتاب ہے، اس میں ہم نے یہ سب محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، اس پر ہم تمہارے لیے فیصلہ کریں گے قیامت کے دن۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، پھر اس سورہ یاسین میں 4 مکالمات ہیں، بڑے پیارے 4 خوبصورت مکالمات ہیں۔ پہلا مکالمہ ہے انطاکیہ بستی والوں کا اور قوم کا مکالمہ چند رسولوں کے ساتھ۔ بعض نے مفسرین نے لکھا کہ یہ رسول براہ راست اللہ کی جانب سے رسول تھے، یا بعض نے لکھا کہ اس لیے کہ اس زمانے میں ایک وقت میں کئی رسول بھی ہوتے تھے، اور بعض نے یہ فرمایا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے بھیجے ہوئے چند اشخاص تھے۔ بہرحال قرآن یہاں اتنی بات ذکر کرتا ہے کہ جب یہ 2 آدمی پہلے ہم نے بھیجے اور انہوں نے جا کے لوگوں کو سمجھایا اور کہا کہ ہم ایک پیغام لے کر آئے ہیں اللہ کی جانب سے، قوم نے انکار کیا، تیسرے کو ہم نے بھیجا اور تیسرے نے ان کی تائید کی، تینوں نے مل کر قوم کو بہت سمجھایا اور کہا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے سمجھانا ذمے پہنچا دینا ہے، ہم نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ جب انہوں نے نہ مانا، سرکشی کی، تو اللہ پاک نے قحط سالی میں مبتلا کر دیا قوم کو، پوری قوم قحط سالی میں، بارش رک گئی۔ اب کیا کہنے لگے کہ یہ بارش کیوں رکی ہے؟ یہ نحوست ہے ان کی، جو ہمارے پاس رسول بن کر آئے ہیں سمجھانے کے لیے، یہ ان کی نحوست ہے۔ بالکل آج کا بھی یہی حال ہے، آج کا کفر بھی یہی کہتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ہیں وہ دین ہے، وہ اہل دین ہیں، وہ اہل علم ہیں، وہ علماء ہیں۔ تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ تشابہت قلوبہم پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور قرآن نے ان سب باتوں کی پیشن گوئی کی ہے، اور یہ ہمارے لیے رہنما کتاب ہے، ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ وہاں قوم نے ان سے کیا کہا، اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، کہ ہمارے اوپر جو ہماری ترقیاں رک گئی ہیں، بارشیں رک گئی ہیں، یہ سب تمہاری نحوست کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا طائرکم معکم اَإِن ذُكِّرْتُم، نہیں ہماری وجہ سے نہیں ہوا، یہ تمہاری بدعملی کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری بدعملی کا نتیجہ ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُم، کاش کہ تم سمجھ لو اس بات کو۔ جب انہوں نے انکار کیا، ہٹ درم بن گئے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، یہ دوسرا مکالمہ ہے۔ پھر ایک شخص کسی کنارے سے شہر سے دوڑتا ہوا آیا اور آ کے ان بستی والوں کو سمجھایا کہ بھئی یہ 3 اشخاص جو آئے ہیں تمہیں حق بات کہتے ہیں، ان کی بات سن لو، اور اتبعوا من لا يسألكم اجرا، تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے، ہدایت کی بات بتاتے ہیں، حق بات بتاتے ہیں، ان کی بات سن لو۔
اور انی آمنت بربکم فاسمعون، وہ کہنے لگا میں تو ایمان لے آیا، بس میں ایمان لایا ان رسولوں کی بات پر، تم نہیں مانتے ہو نہ مانو، میں ایمان لایا۔ ایمان لانا تھا کہ وہ رسولوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑ گئی پوری قوم، اور بالآخر اسے قتل کر دیا انہوں نے۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی، قیل ادخل القتل، ہوا شہادت ہوئی تو اسے جنت کا فیصلہ سنا دیا گیا، اور جب جنت میں وہ پہنچ گیا تو اس نے جنت میں پہنچ کر ایک تمنا کی، ہائے کاش میری قوم کو پتہ چلے اللہ نے مجھے کتنی عزت دی ہے، جنہوں نے مجھے قتل کیا، مجھے مارا، ستایا، اللہ نے مجھے کتنی عزت دی ہے۔ اللہ پاک نے اس کی تمنا کو قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ پتہ چلا کہ کسی حق بات کہنے والے کی تائید کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ ایک آدمی حق بات کہہ رہا ہے تو اس کی آپ کو تائید کرنی چاہیے، اس کا معاون بننا چاہیے، اس کا مخالف نہیں بننا چاہیے، تائید کرنی چاہیے۔ یہ تائید کرنے والے کی مؤید کی بات اللہ کو اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے اس کی بات کو قرآن میں جگہ دی، اور صرف قرآن میں نہیں، قلب قرآن جو قرآن کا دل ہے اس میں اللہ نے جگہ عطا فرمائی ہے۔ یہ کتنی عزت کی بات ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے دلائل ذکر فرمائے اپنی توحید کے بعد۔ توحید کی عرض کیا تھا کہ توحید رسالت، یہ رسالت کی بات تھی، توحید کی بات پر اللہ نے دلائل ذکر فرمائی۔ یہ دیکھتے نہیں، یہ بنجر زمین کو ہم نے قابل کاشت بنایا، اور اس سے ہم نے نباتات کو اگایا، سبزوں کو اگایا، اور بیچ میں نہریں ہم نے چلائی، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تمہارے اور تمہارے جانوروں کے کام آئے۔ کیا یہ سب کچھ اللہ تبارک تعالی نے نہیں کیا ہے؟ جس پروردگار نے یہ کچھ کیا ہے وہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھائے گا، پھر وہ قدرت رکھتا ہے، اس کو عاجز مت سمجھو۔ وآیتہ لہم اللیل، یہ رات نشانی دیکھی ہے، ابھی تم رات میں چل رہے ہو۔ نسلخ منہ النہار، رات کی تاریکی سے ہم تاریکی کی چادر ہٹاتے ہیں اور دن روشن نکل آتا ہے۔ یہ کس کا نظام ہے؟ والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج اپنے نظام میں چل رہا۔ والقمر قدرناہ منازل، اور اسی طرح سے چاند کی منازل ہم نے مقرر کی ہیں۔ سورج اور چاند یہ روزانہ یہ ہمیں سبق دیتے ہیں۔ سورج صبح طلوع ہوتا ہے، اس کی دھوپ نرم ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے، دھیمی ہوتی ہے، تیز نہیں ہوتی، یہ اس کا بچپنا ہے۔ جب ٹھیک زوال میں آتا ہے یہ اس کا شباب ہے، اس کی جوانی ہے۔ زوال کے بعد ڈھلنا شروع ہوتا ہے، زوال ڈھلنا، اب ڈھلنا شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ غروب قریب آ رہا ہے، مغرب کی طرف جاتے اور پھر عصر کے بعد پھر بالکل غروب سے پہلے پیلا زرد پڑ جاتا ہے اور پھر بالکل ڈوب جاتا ہے۔ فرمایا یہ روزانہ آپ کو سبق دے رہا ہے، آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا، پھر آپ کی موت۔ یہ روزانہ سبق ہے، یہ سورج کو دیکھ کے سبق حاصل کرو، یہ تغیرات کو سمجھو، اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے اس سورج سے۔ چاند یہ سبق دیتا ہے ایک مہینے کے اندر، پہلے 3 دنوں میں ہلال ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد 13ویں 14ویں 15ویں میں اس کا شباب، اس کی جوانی ہوتی ہے، پھر ڈھلنا شروع ہوتا ہے، اس وقت ڈھل رہا ہے، بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، اور پھر آخر میں جا کے بالکل غائب ہو جاتا ہے، ایک دن نظر ہی نہیں آتا، پھر ہلال بن کر طلوع ہوتا ہے۔ یہ سبق دے رہا ہے کہ آپ کی زندگی کے اوپر بھی تینوں ادوار گزریں گے، بالآخر آپ کو بھی فنا ہونا ہے، یہ سبق ہے۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم، اور دیکھتے نہیں ہو سمندروں میں ہم نے کشتیاں اور جہاز کس طرح سے چلائے ہیں، بڑے بڑے اور ہیبت ناک موجیں سمندروں کی۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، ہم چاہیں تو ان کو ڈبو دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، کوئی فریاد وہاں نہیں سن سکے گا تمہاری۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ڈر اختیار کرو، ہاں گزشتہ امتوں کے حالات سے سبق حاصل کرو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیات، اتنی آیتیں سنتے ہیں لیکن پھر بھی آیات سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو تو یہ کہتے ہیں کیا جن کو اللہ نے فقیر رکھا ہے ہم انہیں کھلائیں، کیوں کھلائیں ہم ان کو؟ یہ مشرکین کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ کہتے ہیں کہ کب آئے گا قیامت کا وعدہ جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں. کہا مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. دیکھو جب وہ وقت آئے گا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، تمہیں وصیت کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا. اور وہ وقت یاد کرو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ، سور پھونکا جائے گا، قبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَٰذَا، کس نے ہمیں اس آرام گاہ سے اٹھایا ہے. فرشتے کہیں گے ہذا ما وعد الرحمن، یہ وہی قیامت ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا اور یہ وہ رسولوں نے تمہیں بتایا تھا. سب کے سب آج میدان محشر میں جمع ہو جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو، جنت والوں کو نوازے گا، ان کو سلامتیاں پیش کرے گا. اور تیسرا مکالمہ ہے اللہ کا مجرموں کے ساتھ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ آج. دنیا میں تم چھپ چھپا کے گناہ کر لیا کرتے تھے، نیک لوگوں کے بیچ میں تم رہتے تھے تاکہ کوئی پکڑ نہ سکے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ مجرم ہے. خیانت بھی کی ہے، بد نظری بھی کی ہے، زنا بھی کیا، شراب بھی پی، یہ سب جرائم کر کے پاک صاف معاشرے میں رہتا تھا. آج جدا ہو جاؤ، آج چہرے کالے اور نیلے پڑ جائیں گے، آنکھیں نیلی پڑ جائیں گی. یعرف المجرمون بسیماہم، آج اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، سر کے بالوں سے اور پیروں سے پکڑ کے گول کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یوں اللہ سوال کرے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد میں نے تم سے کہا نہیں تھا اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا سری اور کھلا دشمن ہے. اور تمہیں کہا نہیں تھا کہ میری اتباع کرو، میری بندگی کرو، اور تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان نے تم سے پہلوں کو گمراہ کیا ہے. افلم تکونوا تعقلون، اتنی موٹی سی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو پھر آج سنو. ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ رہی وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یوں جہنم کو سامنے لایا جائے گا اور یوں جہنم کو اللہ اکبر وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم سامنے لائی جائے گی. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا. اس وقت انسان کہے گا اب میں سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے سب سمجھ میں آ گیا. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اب سمجھنے کا موقع ختم ہو گیا. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت علی نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے جہنم کو لایا جائے گا؟ زنجیروں میں باندھ کے لایا جائے گا، جیسے کسی سرکش جانور کو جکڑتے ہیں زنجیروں کے اندر، اس طرح سے زنجیروں کے اندر 70,000 زنجیروں میں وہ جکڑی ہوئی جہنم، اور ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، اور پھر بھی وہ ان کے قابو سے باہر ہوگی. اور تکاد تمیز من الغیظ، وہ غصے سے پھٹ رہی ہوگی، ابل رہی ہوگی غصے سے. یہ ہلکی باتیں نہیں ہیں، یہ ہلکا عذاب نہیں ہے. اس دنیا کی آگ کو جہنم کی آگ سے 70 گنا کم کر کے دنیا میں بھیجا گیا، اور یہ آگ جب لگتی ہے تو کتنی تباہی مچا دیتی ہے. تو جہنم کی آگ کا کیا حال ہوگا. فرمایا اگر مشرق میں ایک سوراخ کر دیا جائے، ابی بن کعب فرماتے ہیں بیل کے نتھنے جتنا، تو مغرب میں بیٹھا ہوا آدمی اس کا بھیجا پگھل جائے گا اندر سے حرارت کی وجہ سے. ایسی ہولناک جہنم ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب جہنم کو لایا جائے گا بس اس وقت کیا حال ہوگا کہ ہر آدمی گھٹنے کے بل گر پڑے گا، کسی کی ٹانگوں میں جان ہی نہیں رہے گی. جیسے کوئی ہیبت ناک خوفناک چیز آدمی دیکھتا ہے تو دہشت کے مارے جسم سے جان نکل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. یہ کیفیت ہوگی. تو اس وقت کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھ سکے گا، کوئی کسی کو سوال نہیں کرے گا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ مبارک مہینہ اس جہنم سے خلاصی کا ہے، یہ عشرہ اس جہنم سے خلاصی کے لیے دیا گیا ہے. توبہ کرو، اللہ سے توبہ کر کے اپنے ہم گناہوں کی معافی مانگے. اور فرمایا کہا جائے گا اسلموا اليوم بما کنتم تکفرون، داخل ہو جاؤ تم جو ناشکریاں اور کفر کرتے تھے دنیا میں. کچھ بولنا چاہے گا آدمی کہ اے اللہ مجھ سے غلط ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ یوں فرشتے نے لکھ دیا، یہ میں نے نہیں کیا تھا، یہ نہیں کیا تھا.
تو کیا کہا؟ الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مور لگا دی جائے گی، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھوں سے کہا جائے گا بتاؤ اس نے کیا 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 تھا تمہارے ذریعے سے، کیا کیا پکڑا تھا اس نے، کیا کیا اس نے لکھا تھا، کیا کیا ناجائز اس نے جو ہے وہ وکالت کی ہے، کیا جو کچھ ہوگا وہ سب بتائے گا ہاتھ۔ اس ہاتھ سے جو تحریر ہوا یہ ہاتھ بولے گا، اس ہاتھ سے جو عمل ہوا، ظلم اور زیادتی ہوئی، حرام کمایا، یہ ہاتھ خود بولے گا۔ اس کے اندر سب سیب ہے، یہ ہاتھ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ نے عاریتاً ہمیں استعمال کے لیے یہ چیزیں دی ہیں، یہ اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور پاؤں بولے گا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور پیر خود گواہ ہوں گے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، کہاں چل چل کے گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے سب سے اول گواہی انسان کی ران بولے گی، وہ بولے گی اس نے کیا کیا ہے، کان بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، زبان پر وہ مہر لگی ہوئی ہے، اور پھر دوبارہ اللہ پاک جب یہ سارے اعضاء گواہی دیں گے پھر اللہ پاک گویائی دے گا زبان کو، پھر اللہ پوچھے گا اب بتاؤ، اب یہ آدمی چیخے گا، چلائے گا، اور اب اپنے اعضاء کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو کہے گا کیوں تم نے میرے خلاف گواہی دی ہے، یہ ساری لذتیں دنیا میں تمہارے لیے ہی تو کیا کرتا تھا۔ تو ہاتھ پیر سب کہیں گے، اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے ہمیں بلوایا ہے جس نے ہر شے کو بولنے کی طاقت عطا کی ہے، اس اللہ نے بلوایا، ہم تو بولنے میں مجبور ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک سمجھایا کہ اگر اس دنیا میں جب تم گناہ میں مبتلا ہوتے ہو تو اگر ہم چاہیں تو اسی وقت تمہاری شکل کو مسخ کر دیں، تمہاری شکل کو تبدیل کر دیں، سامنے کا حصہ پیچھے کی طرف، جیسے پیچھے گدی ہے انسان کی، آنکھ سامنے ہے اور ناک سامنے ہے، منہ سامنے ہے، اسی طرح سے سپاٹ چہرہ پیچھے کی طرح، جیسے پیچھے کا حصہ ہے اسی طرح سے سامنے والا حصہ کر دیں، ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں، شکل مسخ کر دیں، بدل دیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، تمہاری جس جگہ پر تم گناہ کر رہے ہوتے ہو اسی جگہ پر تمہاری شکل مسخ کر دیں، لیکن ہم نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے۔ اور چوتھا مکالمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ایک شخص آیا کفار کے سرداروں میں سے اور ایک ہڈی بوسیدہ کہیں سے لے آیا اور ہاتھ میں رکھی ہوئی اور اس کو مسل رہا ہے اور پھونک رہا ہے یوں، اور کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو بوسیدہ کو کون زندہ کرے گا؟ تو کہتا ہے یہ زندہ ہوگی، کون اس کو زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے اس کی بات کو نقل کیا اور جواب کیسا دیا سنو۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، یہ ظالم بھول گیا کہ ہم نے اس کو پانی کے قطرے سے بنایا اور پیدا کیا، یہ اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور ہمارے بارے میں جھگڑے کرتا ہے آپ کے پاس آ کر کہ کون زندہ کرے گا، کیسا کرے گا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور اس طرح کی باتیں کہتا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَ، اپنی تخلیق بھول گیا۔ قَالَ، کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قُلْ، کہہ دیجئے اے نبی آپ بتا دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہ اللہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ وہو بکل خلق علیم، وہ اپنی مخلوق کو خوب جانتا ہے کہ کہاں کہاں ذرات منتشر ہیں۔ آپ مرنے کے بعد اس کو آگ لگا دو اور اس کو خاک بنا کے پورا منتشر کر دو، مشرق میں مغرب میں پھیلا دو، اللہ قادر ہے قیامت کے دن سب اجزاء کو جمع کر لے گا۔ وَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانًا، ایسی قدرت رکھتے ہیں کہ ہم تمہاری انگلیوں کے پورے بھی اسی طرح سے لے کے آئیں گے۔ یہ اللہ ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ اکبر۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ، ایک سبز درخت ہے، اس سے اللہ پاک آگ پیدا کرتا ہے، اس کی شاخوں کو آپس میں ٹکراتے ہیں تو آگ پیدا ہوتی ہے۔ کہا یہ آگ کے مادے دنیا میں کس نے پیدا کیے ہیں؟ اولیس الذی خلق السماوات، کیا جس اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا وہ قادر نہیں ہے کہ ان انسانوں کی طرح قیامت کے دن دوبارہ ان کو پیدا کر لے؟ بلا، کیوں نہیں، اللہ کیسے پیدا کرے گا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، جب وہ پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے کہے گا پیدا ہو جا تو ہو جائیں گے، بس اتنی سی بات ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصافات ہے، مکی سورت ہے، اور اس کا مضمون ملائکہ، جنات
انسان سب کے سب اللہ کے سامنے عاجز ہیں۔ انسانوں میں سب سے بلند ترین انبیاء علیہ السلام ہیں۔ انبیاء کا تذکرہ بھی آتا ہے، جنات کا تذکرہ بھی آتا ہے، ملائکہ کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ یہ تینوں کے تینوں طبقے اللہ کے سامنے سب کے سب عاجز ہیں، سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ ان الہکم لواحد، تمہارا پروردگار تو ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی رب ہے۔ صاد والقرآن ذکر، سورہ صاد یہ بھی مکی صورت ہے، یہ بھی ابتدا میں، یہ اس وقت کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو سارے سرداران آئے اور کہا کہ بھائی اپنے بھتیجے کو سمجھا کے جاؤ، یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے، ہمارے درمیان میں اس نے افتراق اور جدائیاں پیدا کر دی ہیں۔ باپ مسلمان ہے تو بیٹا کفر پر ہے، تو دونوں آپس کی شکل ایک دوسرے کی دیکھنے کو تیار نہیں، یہ کیفیات ہو گئی ہیں، ماحول اس نے خراب کر دیا ہے۔ یہ آج کی بھی سوچ ہے اس طرح سے، دین پر چل کر ماحول خراب ہوتا ہے، دین پر چل کر ترقیاں رک جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا نے بلایا، کہا بیٹا بھتیجے مسئلہ یہ ہے، یہ قوم میرے پاس آئی ہے، اب کوئی معاملے میں تخفیف کر دو، تم کوئی معاملے میں ذرا ہاتھ ہلکا رکھو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا جان، اگر یہ سورج کو اتار کر میرے سیدھے ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو الٹے ہاتھ میں رکھ دیں، جب بھی اب یہ اللہ کا پیغام میں نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اسے بیان کرنا ہے۔ جس کو اچھا لگے لگے، جس کو نہ لگے نہ لگے، برا لگے، میں ماحول کو دیکھ کر بات نہیں کروں گا کہ ماحول میں کیا چل رہا ہے، لوگوں کی رضامندی کی بات نہیں کروں گا، مجھے اللہ کا پیغام سنانا ہے۔ سارا معاشرہ مخالف ہو جائے، یہ سبق دیا ہے کہ اگر آپ حق بات کہہ رہے ہیں تو سارا معاشرہ مخالف ہو جائے تو ہو جائے، آپ کا اللہ آپ سے راضی ہو تو وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ حق بات کریں، درست بات آپ بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی پیشکشیں انہوں نے کی ہیں، مال لیتے ہو ہم مال دے دیں گے، کوئی کنواری لڑکی کہتے ہو نکاح کرا دیں گے، سونا چاندی دے دیں گے، سیادت چاہتے ہو، سرداری چاہتے ہو، سردار بنا لیں گے۔ اب مجھے یہ کچھ بھی نہیں چاہیے، میں آپ کے سامنے ایک کلمہ پیش کرتا ہوں، اگر میری ایک بات سن لو تو پورا عرب تمہارا غلام بن جائے گا اور پورا عجم تمہارے زیر ہو جائے گا۔ تو ابو جہل نے کہا 10 کلمے ایسے کہو، ہم سننے کو تیار ہیں، چونکہ سیادت لیڈری کا شوق تو تھا ہی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ، بس یہ کلمہ ہے۔ اس پر ایک دم سب بپھر گئے اور کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، سب کے سب 360 سے ہمارے کام نہیں بنتے، یہ کہتا ہے ایک سے بن جائے گا۔ سب الہ کو اکٹھا اس نے ایک کر دیا، یوں کہہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا، اس پر اللہ پاک نے واقعات سنائے، حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ سنایا، پھر گزشتہ قوموں کے کہ غم نہ کر اے نبی، قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا ہے، عاد نے جھٹلایا ہے، فرعون نے جھٹلایا ہے، سمود نے جھٹلایا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی، ان سب قوموں نے اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا ہے، اور جنہوں نے جھٹلایا ہے اللہ کے عذاب کے کوڑے ان پر برسے ہیں۔ آپ غم نہیں کیجئے، اصبر علی ما یقولون، جو یہ بات کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے۔ آپ یاد کریں داؤد علیہ السلام کی باتیں، کس طرح سے انہوں نے صبر کیا، سلیمان علیہ السلام کی باتیں کیسے انہوں نے صبر کیا اور کیسے مصائب سے گزرے، ایوب علیہ السلام کیسے مصائب سے گزرے، اور اسی طرح سے وذکر اسماعیل عبادنا ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا، یعقوب کا، الیسع کا، ذوالکفل کا، ان سب نبیوں کے تذکرے یاد دلوائے کہ ان کے تذکرے آپ یاد کیجئے، یہ بلند لوگ تھے، یہ بلند کردار کے مالک تھے۔ اور اس کے بعد سورہ زمر ہے، سورہ زمر کے متعلق انشاءاللہ کل کی نشست میں عرض کریں گے۔